طاقت میں کمی آ گئی ہے تو دودھ میں الائچی ڈال کر پیا کرو، طاقت آئے گی۔ دماغ کمزور ہے تو صبح سویرے اٹھتے ہی کچے چاول کے دانے چبا لیا کرو۔ پیشاب میں پیلا پن زیادہ آتا ہے تو پانی میں سونف ڈال کر پیا کرو، افاقہ ہوگا۔ چہرے پر خوبصورتی کو لانا ہے تو آڑو زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو، حسین ہو جاؤ گے۔ باتیں جلدی بھول جاتے ہو تو بھنے ہوئے چنے سوتے وقت کھایا کرو، یادداشت بڑھے گی۔ قد نہیں بڑھ رہی تو سونے سے پہلے پاؤں پر ہلدی والا پانی لگایا کرو، قد بڑھنے لگے گی۔ چلتے ہوئے سانس پھولنے لگ گیا ہے تو چلنے سے پہلے لونگ منہ میں ڈال لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ سر میں اکثر و بیشتر درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے ماتھے پر لیموں مسل دیا کرو، افاقہ ہوگا۔ بدن میں گرمی زیادہ رہتی ہے تو پانی میں تخم بالنگ کا ڈال کر پیا کرو، گرمی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معدے میں تیزابیت رہتی ہے تو روٹی کھانے کے بعد کھجور کھا لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ سر میں ہر وقت خارش رہتی ہے تو سر میں گیندے کے پھول کا تیل ڈالو، خارش کا خاتمہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت بے چینی رہتی ہے تو کمرے میں لیموں کاٹ کر پاس رکھ لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول جاؤ تو پاؤں کی تلی پر ادرک کا چھلکا رگڑو، فوراً چیز یاد آ جائے گی۔ بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو نہانے سے پہلے گرم پانی پی لیا کرو، بال کبھی نہیں گریں گے۔ دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو گرم پانی کے ساتھ مونگ پھلی پیس کر کھا لو، کیڑا ختم ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو درد والی جگہ پر خرگوش کا لعاب لگاؤ، درد سے آرام ملے گا۔ بینائی کم ہوتی جا رہی ہے تو صبح سویرے اٹھتے ہی ننگے پاؤں گھاس پر چلا کرو، افاقہ ہوگا۔ دانت ہل رہا ہے تو اس دانت پر چقندر کا رس ڈال دو، دانت ہلنا بند ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت دائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ جاؤ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ گھر سے نکلتے وقت بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ جاؤ آج کا دن بہت ہی برا گزرے گا۔ گھر سے نکلتے ہی پاؤں پتھر سے ٹکرا جائے تو سمجھ جاؤ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ کالی کھانسی لگ جائے تو پیاز کو گرم کر کے اس کی خوشبو سونگھو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ چہرے کا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا ہے تو چہرے پر رات کو ملائی لگایا کرو، سفید ہو جاؤ گے۔ بال سفید ہونے لگ گئے ہیں تو بالوں میں چنبیلی کا تیل لگاؤ، بال کالے ہو جائیں گے۔ چہرے پر دانے آ گئے ہیں تو بادام کو دودھ میں ڈال کر پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان دولت کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا، اگر حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن اگر روح مر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر بھی بلند نہ بناؤ کہ پڑوسی بھی تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ وہ بندہ بے دین ہے جو بلا تحقیق توحید پر کام کرے اور اس کا کلام نرا جھوٹ ہو۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور بھاری بھرکم بدبختی یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق بن جائے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ بندہ ہے جس اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا۔ خطابت کا مقصد سچائی کو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا نام خطابت ہے۔ دنیا میں تمام تاریخ ساز انقلابی واقعات تحریر کی وجہ سے نہیں، تقریر کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو عقل مند اور ہوشیار اسے غنیمت جان کر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تیرا سب کلام محفوظ رکھا جاتا ہے اور ایک دفعہ لکھا جاتا ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پس اے مومن، تجھے لازم ہے کہ تو ایسا کلام کہے کہ جس سے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو۔ قناعت اختیار کر کے لالچ سے اس طرح انتقام لو جیسا کہ دشمن قصاص لے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت الہام فرما دیتا ہے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ پریشان کن ہوتا ہے، خواہ یہ نتیجہ فوری نکلے یا دیر سے، اس لیے ہر صورت غلط کام سے دور رہو۔ خوش اخلاقی جیسا زیور زندگی کا اور کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے
کہ تو بھی اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ مطلبی اور خود غرض کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا۔ نصیحت کرتے رہا کرو۔ بہت سے لوگ محض نصیحت سننے کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ نیک انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط اور بری سوچ نہ سوچے۔ اگر تیرا غلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے، اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اس سے درگزر کر۔ لوگوں کے قصوروں اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا۔ بے شک جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوئی ہے ان میں سے بہتر سخاوت ہے، اور جن چیزوں سے باقی رہنے والے فائدے قیامت کے روز حاصل ہوں گے ان میں سب سے زیادہ مفید صدقہ ہے۔ ہر انسان طبیعت میں معصوم ہے، اور ماحول کی سخت گیری اسے پریشان کر کے سخت گیر بنا دیتی ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ایک خوش اور شادمان گھر، جس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہ گھر جنت سے کم نہیں ہے، لیکن جس گھر میں غمی نہ ہو اس گھر میں خوشیاں بھی ادھوری لگتی ہیں۔ جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ پہچانے گا وہ تکبر اور دھوکے میں پڑ جائے گا۔ جو دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دل میں فقر جنم لے لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کی ہمت اللہ تعالیٰ کی جانب مصروف ہوتی ہے اس کے تمام کام رحمت الہی کی برکت سے انجام پاتے ہیں۔ جس نے نیکی کو فروغ دیا اس نے آخرت میں خوب نفع پایا۔ جو انسان کم کھاتا ہے زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے، اس کے پاس شیطان آنے سے ڈرتا ہے، اور جو بندہ زیادہ کھاتا ہے ہر وقت پیٹ کھانے سے بھرا رہتا ہے، شیطان اسے چاروں جانب سے گھیر لیتا ہے۔ اپنے دل کو یقین سے قوت دے، حکمت سے روشن کر، موت کو یاد سے اس پر قابو پا، فانی ہونے کا اس سے اقرار کر لے، مصائب یاد دلا کے اسے ہوشیار بنا۔ جس کو تو عاشق دیکھے اس کو معشوق سمجھ، کیونکہ نسبت کی وجہ سے وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اگرچہ دنیا میں پیاسے پانی تلاش کرتے ہیں، پانی بھی دنیا میں پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ اے بے وقوف تو الٹی اور بالعکس بات کہتا ہے۔ اے گم کردہ راہ اختیار کرنے والے، میں تیری بار بار گرفت کرتا ہوں کہ تو بے خبر ہے، پاؤں سے لے کر سر تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ کہا وحشیوں میں ظالم بادشاہ اور پالتو جانوروں میں خوشامدی زیادہ خطرناک ہے۔ ابدال لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی تاریک اور تنگ کنویں جیسی ہے، اور اس کے باہر ایک وسیع بے بو اور بے رنگ عالم ہے۔ وہ نہیں سنتے کیونکہ اس دنیا کا لالچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن چکا ہے۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ موم بتی کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو ختم کر دے۔ وجود عطا کرنے والے کے وجود میں اپنے وجود کو تانبے کی طرح کیمیا میں پگھلا دے۔ جو بندہ سستی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے۔ جس نے جبر اختیار کیا اس نے خود کو بیمار بنا لیا، یہاں تک اس کو اسی بیماری نے قبر تک پہنچا دیا۔ خود پسند نہ بن اور برباد نہ بن۔ تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے مرشد کی وجہ سے ہے۔ گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیرے روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیب اور ہار میں ہے۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ قبروں کی زیارت کرنے میں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ عبرت حاصل کرنا بہت اچھا ہے، اور عبرت سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بھی ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یاد رکھو تجھ پر بھی غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستہ میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا راہز بنا، آسمان ادب سے پر نور بنا، اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔
شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ سلوک کے راستے میں گستاخی کرنا حیرت کی وادی میں ڈوب جاتا ہے۔